آیت نمبر 217 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام محرم مہینے میں جنگ کرنے سے متعلق۔ محرم مہینے کون سے ہیں؟ یعنی الاشہر الحرم ہے نا، 4 مہینے ایسے ہیں جو ایام جاہلیت سے لوگ اس میں جنگ کرنے کو بالکل ناجائز سمجھتے تھے اور ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے ہم ذکر کر چکے تھے۔ وہ 4 مہینے کیا ہے؟ ایک تو کیا کہتے ہیں 3 مہینے ایک ساتھ ہے، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، جی، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو فرماتے ہیں یعنی غالباً اس کے پیچھے مفسرین لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہو گیا کہ ایک سریہ کو، ایک ٹکڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جہاد پر بھیجے تھے اور وہ 29 کو فائٹ کر رہے تھے اور ان کو لگا کہ چاند نہیں ہوا تو 30 کو بھی جو ہے وہ لڑائی چلتے رہی جبکہ وہ فرسٹ ہو گئی تھی۔ اس کو بڑا میٹر بنا کر کفار جو ہے کہ اب مسلمان جو ہے ان پاک مہینوں کا بھی جو ہے خیال نہیں کر رہے ہیں، اس طرح سے انہوں نے آرگیومنٹ کیا، کفار جو ہے الزام لگائے کہ مسلمان جو ہے اس طرح سے جو ہے پیس کے دنوں میں اور لڑائی روکنے کے دنوں کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اوورآل مفہوم جو ہے سب کے لیے ہے، لیکن جو نازل ہونے کی وجہ ہے وہ اس طرح سے ہے، اس موقع پر نازل ہوئی۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے متعلق۔ آپ کہیں قل، آپ اے محبوب آپ بتا دیجئے ان کو، قتال فیہ کبیر، ایسے مہینوں میں جنگ کرنا بالکل بڑا گناہ ہے۔ اب وہ مسلمان جو اس وقت لڑے تھے ان کو پتہ نہیں چلا تھا، تم اس کو مضمون بنا رہے تم، تو یاد رکھو کہ اس قل قتال فیہ کبیر کہہ دو ان سے کہ اس میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور آگے وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اسی طرح سے جی قل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکنا، اللہ تبارک و تعالی سے کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر لوگ جو نہتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ احرام باندھ کر اپنے ذبح کرنے کے جانور لے کر طواف کعبہ کے لیے آئے تھے اور تم نے روک دیا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تم کعبۃ اللہ جا کر لوگ کو طواف کرنے سے روکیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، جو ایک اللہ کو ماننا چاہتے ہو ان کے اوپر ظلم کریں گے اور اللہ کے ماننے سے لوگ کو روکیں گے، سزائیں دیں گے ان کو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرو۔ تم اپنے گناہ تو یاد نہیں کر رہے، اگر کسی مسلمانوں سے کچھ غلطی ہو جائے تو تم اس کو پکڑ لے کر بیٹھے، جو کہ غیر ارادی طور پر ہوا، بغیر سمجھے کہ ان سے ہوا، اس کو پکڑ کر بیٹھے۔ اگر ہاں بالکل وہ بھی غلط ہے، اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ مسجد حرام سے لوگ کو روکنا یہ بھی گناہ ہے، اللہ کا انکار کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور لوگ کو اسلام کی طرف اور توحید کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف جانے سے روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مکے والوں کو مکے سے نکالنا، اخراج نکالنے کو کہتے ہیں نا، اہلہ وہاں کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے اطراف کے رہنے والے افراد کو وہاں سے نکالنا اکبر عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور بڑا گناہ ہے۔ جنگ میں تاریخ آگے پیچھے ہو جانا اور جو ہے حج سے لوگوں کو روکنا، یہ بھی سارے چیزیں گناہ ہے، لیکن کسی کو بے گھر کرنا، اس کے وطن سے اس کو ظلم کر کے اس کے اوپر نکال دینا، اتنے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کی اجازت سے پھر ان کو مدینے کی طرف جانا پڑا، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر بے وطن ہو جانا پڑا، اور دوسروں کے گھروں میں اور دوسروں کی امداد پر ان کو جینا پڑا۔ یہ جو مسلمان کو اپنے بے گھر جو کیا گیا تھا یہ اور بڑا گناہ تھا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ اور فساد کرنا، لوگوں میں لڑانا، آگ لگانا، ظلم کرنا، یہ لڑائیوں کی آگ لگانا اور ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جان لینے سے، قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک جان لینے سے، کیونکہ قتل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ہوتا ہے، اور فساد میں کیا ہوتا ہے، نسلیں قتل ہوتی ہے اور نسلوں تک نفرتیں باقی رہتی ہے۔ فساد کے اندر کیا ہوتا ہے، فتنہ اور فساد میں نسلوں کے درمیان جو ہے نفرتیں رہ جاتی ہے، اور یہ اس کو مارتا، اور وہ ایک فتنہ کئی قتل کا باعث بنتا ہے۔ تو قتل سے فتنہ اور فساد بڑا گناہ ہے۔
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یاد رکھو اے ایمان والو کہ وہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ بھئی آپ اگر امریکہ سے ایگریمنٹ کر لیں گے تو حالات سمر جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ، اسرائیل آیا اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا، ظلم ظلم اور ظلم۔ ہٹلر نے ان کو جرمن میں مارا، وہ آ کر فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کر لیے۔ ہولوکوسٹ وہاں پر اگر ہوا تو وہاں پر لو اپنا گھر واپس۔ جی، جرمنی نے ظلم کیا، ہٹلر نے ظلم کیا، اس کو بہانہ بنا کر آ کر فلسطینیوں کی زمین کھا گئے، اور جتنے ہٹلر نے جتنے یہودیوں کو قتل کیا تھا اتنے آپ مسلمانوں کو قتل کر دیے۔ ادھر لڑنا تھا تو ان نازیوں سے لڑنا تھا، ان جرمنی سے لڑنا تھا، لیکن آ کر مسلمان جو مدد دیے، تم کو رہنے کے لیے جگہ دیے، کھانا دیے، پینا دیے، سہارا دیے، انہی کے وطن کو تم کھا گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی اب قبضہ ہو گیا نا، 74 سال سے جو ہے ان سے لڑ رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، چلو وہ زمین چھوڑ دو نا، اگریمنٹ کر لو نا، حوالے کر دو نا، ٹھیک ہے، ایسا بولتے ہیں جی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہی رہا۔ اب امارات نے ان سے ہاتھ ملا لیا، اب اسرائیل اپنی شرپسندی روکے؟ نہیں، اسرائیل شرپسندی نہیں روکے گا۔ آپ اپنے روکتے رہے، آپ اپنا ہتھیار روکتے رہے، آپ اس سے فائٹ کرنا روکتے رہے، لیکن وہ اپنے حدود کو آگے بڑھاتے رہتا۔ حال میں کچھ عرصہ پہلے سیریا کی گولان پہاڑیوں کو قبضہ کر لیا جی۔ وہ فلسطین تو قبضہ کر ہی لیا ہے، لبنان میں داخل ہونا چاہتا ہے، ادھر حزب اللہ روکا ہوا ہے، ورنہ کب کا لبنان کیپچر ہو گیا تھا، اور سیریا میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب امارات میں داخل ہو کے اب جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس وغیرہ کو وہاں پر اتار دیا ہے۔ اب یمن کے اوپر بمباری، اسرائیلی جیٹس جا کر یمن کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، یہ رک رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں رکنے والے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے ایگریمنٹ کر لیں گے، ہم ان سے دوستی کر لیں گے؟ نہیں بابا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے نہ پلٹا دے۔ جب تم پلٹ کر کافر بن جاؤ گے اور ان کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، اس دن تم سے جنگ کرنا سے رکیں گے وہ لوگ۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھی چلو پیس ٹریٹی کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں رکنے والے ہیں وہ لوگ، نہیں رکنے۔ اللہ لکھ دیا ہے قرآن میں، وہ لوگ نہیں رکیں گے، وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم سب اپنے دین کو نہ چھوڑ دے۔ اگر تم مسلمان ہیں تو وہ تم سے جنگ کرنے سے اسرائیلی جو ہے یہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ دشمن جو ہے، دشمنان اسلام، یہ نہیں رکنے والے جی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے، فیمت، اور مر جائے، وہو کافر، اس حالت میں کہ وہ کافر ہو جی، دین سے پلٹ جائے، کفار کو راضی کرنے کے لیے پلٹ جائے اور کافر ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے جی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں، دنیا میں بھی عزت نہیں رہے گی اگر ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ جو ملک، میں آپ کو یہ لکھ کر دے سکتا ہوں، آپ تھوڑا سا پولیٹیکل آپ اسٹڈی کریں، جو ملک ان کے آگے جھکا، جو ملک ان کے کنڈیشنز کو، ان کے شرائط کو مانا، اس کو کبھی عزت نہیں ملی، اس کو یہ دباتے ہی رہتے ہیں۔ جتنے جو لوگ ان کے سامنے ڈٹے ہیں، انہی کی عزت ہوئی ہے، انہی کی چلی ہے، لیکن ان کے باتیں جو مانتے گئے، جو ان کی باتوں کو جھکتے گئے اور بولے کہ چلو بھائی لڑائی ختم کرتے ہیں، مان لو ان کی بات، چلو بھائی لڑائی ختم کرتے ہیں، مان لو ان کی بات، آپ مانتے ہی چلے جائیں، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ سارا آپ کا علاقہ قبضہ کر لیں گے، یہ آپ کو جھکا دیں گے، آپ کی دنیا میں آپ کو ایک غلام اور ایک ذلیل اور نوکر بنا کے آپ کو چھوڑیں گے، آخرت بھی برباد ہو جائیں گی کیونکہ ان کی طاعت میں لگے۔ لہٰذا مسلمان کو ایک ہمت والا بننا چاہیے، انسان کو ایک ہمت والا بننا چاہیے، اور ظلم کے مقابل میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ظلم نہیں برداشت کرنا، بہادر رہنا اور اپنے حق کے لیے فائٹ کرنا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور ایسے افراد جو ہے جو ان کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے دین سے پلٹ جاتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جاتے ہیں جی، یہ جو دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔